اللہ وأولئک هم اولو الالباب۔ معزز علماء کرام و طلباء اعظام، حاضرین مجلس، خواتین و حضرات، یہ کانفرنس جس کا انعقاد کیا گیا ہے صراط مستقیم کانفرنس ہے۔ میں نے جو آیات پڑھی ہیں اس میں صراط مستقیم پر چلنے والوں کا منہج بیان کیا گیا ہے، ان کا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو یہ فرمایا ہے کہ میرے بندوں کو خوشخبری دے دیں، بشر عباد۔ ان بندوں کا وصف کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے جس کی بنا پر وہ بشارت کے خوشخبری کے حقدار بنے ہیں؟ الذین یستمعون القول، جو بات کو بڑی غور سے سنتے ہیں۔ آپ حضرات علماء کی تقاریر، ان کی باتیں اور ان کے مواعظ سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، اپنے آرام کو، اپنی نیند کو تج کیا ہے، تو یہ سننے کا شوق ہونا چاہیے۔ ہمیں کانفرنسیں کرنے کا، سیمینار کرنے کا، جلسے کرنے کا، دروس کرنے کا اہتمام ہوتا ہے، اور پھر جو حاضرین ہوتے ہیں وہ آنے والے مہمانوں کی باتوں کو سنتے ہیں، غور اور انہمام سے سنتے ہیں۔ لیکن خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو بات کو غور سے سننے کے بعد یتبعون احسنہ، جو درست باتیں ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں، خوبصورت ہوتی ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، انہیں زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بات سنی، آواز کانوں سے ٹکرائی اور فضا میں تحلیل ہو گئی۔ شعر و شاعری کا ذوق اور شوق، یہ پتہ کیا کہ یہ کتنے شعر پڑھتا ہے، کتنی لے سے پڑھتا ہے، اور کس قدر اس کی شعروں پڑھنے میں لذت آتی ہے۔ وقتی طور پر ہم متاثر ہوتے ہیں، پھر جس طرح آئے تھے اسی طرح جھولی جھاڑ کر واپس چلے گئے۔ فرمایا کہ یتبعون احسنہ، وہ اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، اس کو پلے باندھ لیتے ہیں، اس کو زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان بات سننے کے بعد اچھی بات کی پیروی کر لیتا ہے، عمل کر لیتا ہے، اسے ملے گا کیا؟ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں ہدایت یافتہ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دانا، عقل مند، زیرک اور صاحب بصیرت ہیں۔ تو اگر آپ لوگ اللہ کی نظر میں زیرک بننا چاہتے ہیں، عقل مند بننا چاہتے ہیں، ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہیں، تو آپ علماء کی باتوں کو سنیں، اور جو بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہو آپ اس پر عمل پیرا ہو جائیں، تو آپ اللہ کے ہاں ہدایت یافتہ بھی ہیں، عقل مند بھی ہیں، صاحب بصیرت بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انعام یافتہ بھی ہیں، خوشخبری کے حقدار بھی ہیں۔ یہ تو میں نے بطور تمہید بات کی ہے کہ میں جو آپ کے سامنے گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں ان پر غور کیجیے۔ یہ ادارہ، یہاں بچیاں زیر تعلیم ہیں، اور ایک بچی کو تعلیم دینا، ایک بچی کی تربیت کرنا کس قدر فضیلت کی بات ہے اور کس قدر ذمہ داری کی بات ہے۔ یہ بچیاں اپنے گھروں میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹا سکتی ہیں، لیکن ماں نے یہ قربانی دی ہے کہ انہوں نے خود گھر میں محنت کرنی گوارا کر لی ہے، لیکن اس بچی کو ادارے میں بھیجا ہے تاکہ صحیح معنوں میں اس کو پتہ چل جائے کہ میں نے اپنے گھر کو کیسے آباد کرنا ہے، میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے، میں نے بچوں کی کیسے تربیت کرنی ہے۔ اس لیے ماں نے یہ قربانی دی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہمارے ہاں طلاق کی شرح کتنی ہے، خلا لینے کی شرح کتنی ہے۔ جائیں آپ عدالتوں میں،
پاس کس قدر طلاق کے کیس آتے ہیں اور کتنے خلو کے کیس آتے ہیں. جائیں فیملی کورٹ میں اور تمہیں پتا چلے کہ آج کل کس قدر شرح ہے طلاق کی اور کس قدر شرح ہے خلا لینے کی. آخر اس کے اسباب کیا ہیں, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر ہم نے اپنی بچی کی صحیح تربیت کی ہوتی اور بچی ہماری اپنے گھر کو آباد کرنا چاہتی تو اس قدر بھیانک نتائج ہمارے سامنے نہ آتے جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میرے بھائیوں, یہ دیکھیں آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ کے رسول کو بڑی محبت اور بڑا پیار تھا آپ سے. ہر باپ کو اپنی بچی سے پیار ہوتا ہے اور ہر بچی کو اپنے باپ سے پیار ہوتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی باپ کو اتنا پیار نہیں ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بچی سے تھا. اور سیدہ کو اپنے باپ سے گرامی قدر سے جتنا محبت اور اتنا پیار تھا اتنا ہماری بچی کو اپنے باپ سے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچی کو ملنے کے لیے جاتے تو سیدہ فاطمہ دروازے تک جاتی آپ کا استقبال کرنے کے لیے کہ میرے ابو جان آئے ہیں, میرے والد گرامی آئے ہیں. اور جب بچی سیدہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آتی, آپ بڑے شوق سے محبت اور پیار سے اٹھتے اور بچی کو دروازے تک جا کر استقبال کر کے گھر میں لاتے. وہ بچی جب اس کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا, گھر کی کیا حالت ہے؟ گھر کے اندر چکی رکھی ہوئی ہے, وہ آٹا پیستی ہیں اور چولہا جلاتی ہیں. وہاں گیس کا اہتمام تو نہیں تھا, یہ لکڑیاں جلائی جاتی ہیں, پانی کا انتظام نہیں ہے. وہ داماد اپنے کندھے پر مشکینہ رکھ کر پتہ نہیں کتنی دور سے پانی لے کر آتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کندھوں پر یہ گڈھے پڑے ہوئے تھے مشکینہ ڈھو کے لاتے لاتے, اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چکی پیستے پیستے آپ کے نرم و نازک ہاتھوں کی تلیوں پر چھالے پڑ چکے تھے, اور چولہے کے اندر پھونکے مار مار کر آپ کے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی, آپ کے کپڑے میلے کچیلے ہو چکے تھے. آپ کو اطلاع ملی کہ جنگ سے کچھ لونیاں, کچھ غلام, کچھ خادم آئے ہیں. دونوں میاں بیوی نے گھر میں صلاح کی کہ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ سے عرض کریں, گزارش کریں کہ ہمیں کوئی نوکرانی دے دیں, کوئی خادم دے دیں, تاکہ گھر کے کام کاج میں ہمیں کوئی سہولت مل جائے. دونوں میاں بیوی گئے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی جرات نہیں ہوئی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنا پیغام دیا اور گھر واپس آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت گھر جاتے ہیں, بیٹی کو بلایا, داماد کو بلایا کہ آپ کا پیغام مجھے ملا ہے. فرمایا دیکھیں یہ طالب علم میرے پاس پڑھنے کے لیے آئے, وہ حبشہ سے آیا ہے, کوئی روم سے آیا ہے, کوئی ایران سے آیا ہے, کوئی کسی دور دراز کے علاقے سے, کوئی یمن سے. وہ دور دراز کے علاقے سے یہ طالب علم میرے پاس پڑھنے کے لیے آیا ہے. میں یہ جو غلام آئے ہیں میں ان کو بازار میں فروخت کروں گا اور ان کے کھانے دانے کا بندوبست کروں گا. مجھے آپ سے بڑا پیار ہے, لیکن جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کی میرے ذمہ لگائی ہے میں اس کو ادا کرنا ہوں. قیامت کا دن اللہ مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ تو اپنی بیٹی کی سہولت کے لیے یہ کام کیا ہے, اپنے داماد کی سہولت کے لیے یہ کام کیا ہے, اور میرے مہمان رات کو بھوکے سوتے. یہ بیچارے وہ طالب علم خوددار قسم کے تھے, وہ اپنی خودداری کو مجروح نہیں کرنے والے تھے. ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے یحتطبون بالنہار ویقومون باللیل. وہ رات کو جنگل میں جاتے, وہاں سے لکڑیاں اکٹھی کر کے وہ بازار میں فروخت کرتے اور اسے اپنے پیٹ کا گزارا چلاتے, اور رات کو مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کے ہاں رابطہ کرتے. یہ جب
طالب علم جو دن کے وقت اپنے گزرے اوقات کے لیے وہ بیچارے رات دن کو لکڑیاں اکٹھی کر کے بیچتے، اس سے اپنے پیٹ کا دھندا چلاتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان کی بھوک برداشت نہیں ہوتی. میں دیکھتا ہوں کہ وہ بیچارے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے پھرتے ہیں، میں ان کو بیچ کر نا اپنے جو طالب علم ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، میں ان کے لیے کو بندوبست کرنا چاہتا ہوں. بیٹی ناراض نہ ہونا، میرے داماد ناراض نہ ہونا کہ میری بات کو نہیں مانا ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے نہ پوچھ لے کہ میرے مہمان بھوکے بیٹھے رہے تو بیٹی کے نخرے پر سنتا رہا، اپنے داماد کی سہولت کے لیے غلام ان کو بانٹتا رہا. ہاں میں تمہیں ایک وظیفہ بتلا دیتا ہوں. تم رات کو، میں سمجھتا ہوں کہ تم دن کے وقت بھی محنت کرتے ہو، رات کو بھی محنت کرتے ہو. میری بیٹی کی رنگت بدل گئی ہے، کپڑے میلے کو چلے ہو چکے ہیں، ہاتھوں پر گٹے پڑ چکے ہیں، میرے دماغ کے کندھوں پر بھی گٹے پڑے ہوئے ہیں، مشکیزہ ڈھوتے ڈھوتے. جب رات کو سونے لگو نا، بستر پر بیٹھ کر یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کا وظیفہ آپ نے بتلایا. کئی روایات آتی ہیں کہ 33 مرتبہ اس کو پڑھ لو، 33 مرتبہ اس کو پڑھ لو، 34 مرتبہ اس کو پڑھ لو. بعض روایات میں 10 مرتبہ پڑھنے کا ذکر بھی آیا ہے، بعض روایات میں 20 مرتبہ پڑھنے کا ذکر بھی آیا ہے. اس کو تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں. فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ اور میرے داماد علی رات کو سونے سے پہلے تم ان تسبیحات کو پڑھ لیا کرو، تمہاری دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جایا کرے گی. پھر حضرت علی نے اس کو پلے باندھ لیا، اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑا ہے. کسی نے سوال کیا ولا لیلۃ صفین، جس دن صفین کی لڑائی آپ نے لڑی ہے اس رات بھی آپ کو پڑھنے کا موقع ملا؟ یہ کہا کہ ہاں میں اس تسبیح کو نہیں چھوڑا ہے. ولا لیلۃ صفین، صفین کی رات جب آئی اس رات بھی میں نے یہ وظیفہ پڑھا ہے. اس وقت کی بیٹیاں اس طرح کی تھی، اس وقت کے داماد اس طرح کے تھے. کاش کہ ہماری بیٹیاں بھی اس طرح کی مل جائیں، کاش کہ ہمیں داماد بھی اس طرح کے مل جائیں جن کی جن کا تعلق اللہ سے جڑ جائے. یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی سہولتیں، یہ دنیا کی تزئین اور آرائش، یہ تو چند دن کے لیے. تو یہ بچیاں یہاں آئی ہیں پڑھنے کے لیے، یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے. آپ بھی اپنی بچیوں کو ادھر داخل کرائیں، انہیں پڑھائیں، انہیں پتہ چلے کہ میرے خامد کے مجھ پر کیا حقوق ہیں، بچوں کے مجھ پر میرا کیا حقوق ہے، میرے سسر کے، میری ساس کے مجھ پر کیا حقوق ہے. ان کو پتہ چلے کہ گھر کو میں نے کیسے آباد کرنا ہے. تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچی کے نخرے نہیں برداشت کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سہولیات جو کچھ تھا اپنے پاس وہ دے دیا، لیکن مزید آرام سکون کے لیے ان کو اللہ کی طرف سے وظیفہ بتلا دیا ہے. اور پھر وہاں اس دور کی بچیاں کس طرح کی تھی، میں اس کی بھی آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ایک جلیبیب ایک نوجوان جس کا قد کاٹ اتنا اونچا نہیں ہے، وہ چھوٹے قد والا، کوئی چہرہ خوبصورت نہیں ہے، اس کے چہرے پر چیچک کے داغ پڑے ہوئے، وہ کاروباری نہیں ہے، وہ مکان بھی نہیں ہے. آج تو ہمارا سٹیٹس یہ ہے، ہم بچے کی شادی کرنے کے لیے دیکھتے ہیں اس کا مکان ہے، اس کا کاروبار ہے، وہ کیا کرتا ہے، یہ ہم اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں. جو بچے والے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں بچے کتنی خوبصورت ہے، اس کا قد کتنا ہے، اور یہ گھر والے ہمیں کیا دیں گے. یعنی ہمارا سٹیٹس بہت الگ بن چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس سے پوچھا جلیبیب تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ مجھے کون رشتہ دے گا، میرا کاروبار تو ہے نہیں ہے، میرا کاروبار بھی نہیں ہے، کوئی چہرہ مہرہ بھی نہیں ہے، کوئی قد کاٹ بھی نہیں ہے، مجھے کون بیٹی کا رشتہ دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے جلیبیب ہو، جاؤ فلاں انصاری کے گھر،
انصار کی عادت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیتے تھے یا رسول اللہ بچی جوان ہے، یا میری بچی بیوہ ہو چکی ہے، یا میری بچی کو طلاق مل چکی ہے، آپ کو مناسب رشتہ میری بچی کے لیے کریں۔ آپ نے فرمایا کہ فلاں انصاری کے گھر جاؤ، اس کا دروازہ کھٹکھٹانا اور اسے کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہہ دینا کہ آپ کی بچی کے لیے میں نے انتخاب کیا ہے وہ جلیبیب آپ کے سامنے۔ جلیبیب گیا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، انصاری باہر نکلا اور جلیبیب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں قاصد ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ وہ بڑا خوش ہو گیا، اللہ کے رسول مجھے سلام بھیجتے؟ اپنی بیوی کو اٹھا کر بتلایا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں سلام کہا ہے، اور پھر اس نے نا پیغام دیا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ آپ کی بچی کا رشتے کا انتخاب میں نے کر دیا ہے، وہ یہ جلیبیب آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ آخر باپ ماں وہ بچی کے لیے سوچتے تو ہے نا۔ باپ کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی سے مشورہ کر کے نا آپ کو بتلاتا ہوں۔ باپ کہنے لگا کہ دیکھو اس بچی کے لیے بڑے بڑے رشتے آئے ہیں، ہم نے وہ ٹھکرا دیے ہیں۔ ماں بھی کہنے لگی کہ وہ بڑے اعلیٰ قسم کے رشتے آئے تھے، ہم نے اس کو ٹھکرا دیے ہیں۔ یہ جلیبیب جو ہے اس کا قد کاٹ بھی نہیں ہے، کوئی خوبصورتی بھی نہیں ہے، کاروبار بھی نہیں ہے، کوئی مکان بھی نہیں ہے، ہم کیسے رشتہ اس کو دے دیں؟ وہ بچی پردے کے پیچھے وہ ماں باپ کی بات کو سن رہی ہے کہ میرے ماں باپ میری خاطر یہ سوچ و بچار کرتے ہیں۔ وہ پردے کے پیچھے سے بول اٹھتی ہے، اے میری امی جان، اے میرے ابو جان، تم میرے بارے میں سوچ و بچار میں پڑ گئے ہو، جبکہ میرا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر میرے ہمدرد نہیں ہو۔ اللہ کے رسول نے میرا جو انتخاب کر دیا وہ مجھے قبول ہے۔ بے شک اس کا گھر بار بھی نہیں ہے، اس کا قد کاٹ بھی نہیں ہے، رنگ روپ بھی نہیں ہے، اور اس کا مکان بھی نہیں ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے میرے لیے جو انتخاب کیا ہے، اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر تم میرا انتخاب نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں انتخاب کرتے تھے وہاں خیر و برکت کا نزول ہوتا تھا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو طلاق مل جاتی ہے۔ طلاق ملنے کے بعد آ کر بتلایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس دو بندوں کا پیغام آیا ہے، ایک معاویہ بن ابو سفیان کا پیغام آیا ہے اور ایک ابو جہم رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام نکاح کے لیے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ جو معاویہ ہے نا وہ تو بیچارہ غریب ہے، اس کا اپنا کھانے کے لیے بندوبست نہیں، وہ تجھے کہاں سے کھلائے گا، اور جو ابو جہم ہے اس کی طبیعت میں کچھ سختی ہے، وہ مارتا پیٹتا ہے، انکہ ہی اسامہ، تم اسامہ سے نکاح کر لو۔ اسامہ حضرت زید بن ثابت کے بیٹے تھے، اور حضرت زید بن ثابت جو تھے نا یہ رنگ کے گورے چٹے اور اسامہ رنگ کا کالا۔ وہ فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں یا رسول اللہ وہ تو رنگ کا کالا ہے، میں اسے نکاح کیوں کروں؟ آپ نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ فرمایا انکہ ہی اسامہ، انکہ ہی اسامہ، انکہ ہی اسامہ، فاطمہ تم اسامہ سے نکاح کر لو۔ آخرکار اس بیچاری نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، اسامہ سے نکاح ہو گیا۔ وہ خود کہتی ہے فَجَعَلَنِي اللَّهُ فِي خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ نے اس نکاح میں بڑی خیر و برکت عطا فرمائی، مجھے دولت کی کمی نہیں آئی، گھر کے اندر کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اسامہ سے نکاح کر کے میرے لیے خزانے کھول دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب جو تھا وہ میرے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سبب بن گیا۔ یہ ہے پیغمبر کا انتخاب۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی برادری کے بت کو پوجتے ہیں۔ ہمارا بھی بچیوں کا مدرسہ ہے، میں بھی اپنی بچیوں کو پڑھاتا ہوں، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے اس برادری کے بت کو توڑا جائے۔ بچی کو پڑھایا ہے اور اس کو
آگے نکاح کے لیے کم از کم وہ ایسا رشتہ انتخاب کیا جائے جہاں یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رہ سکے۔ اگر اس بیچاری نے گھر کی صفائی ہی کرنی تھی، یہ روٹیاں پکا کر ہی کھلانی تھی، تو یہ پڑھائی سے پہلے بھی ایسا کام ہو سکتا تھا۔ یہ پڑھنے کا اس کو فائدہ کیا ہوا ہے جب آپ نے ایک جاہل آدمی جو آپ کی برادری کا ہے، جب آپ نے اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دینا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے سوچو، غور و فکر کرو، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، ایک ایک بیٹھ کر، دو دو بیٹھ کر اس پر غور و فکر کرو کہ یہ نکاح رشتے ناتے جو ہے اس کے لیے ہم نے کیا انتخاب کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تنکح المرأة لأربع، عورت کے نکاح کے لیے 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کی شکل و صورت کو دیکھا جاتا ہے، اس کے حسب و نسب کو دیکھا جاتا ہے، اس کی مال و دولت کو دیکھا جاتا ہے، اس کا دین اور اخلاق کو دیکھا جاتا ہے، اور آخر میں آپ نے فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تم دینداری کو دیکھو، خلق اخلاق کو دیکھو، اللہ تیرا بھلا کرے۔ نہ تم نے دنیا کو دیکھنا ہے، نہ تم نے اس کے قدکاٹ کو دیکھنا ہے، نہ اس کے رنگ روپ کو دیکھنا ہے، نہ برادری کے پتھ کو دیکھنا ہے، تم نے صرف اور صرف جو دیکھنا ہے اس کے اخلاق کو دیکھنا ہے، اس کے کردار کو دیکھنا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے پاس کا ایسا رشتہ آتا ہے بچی کے لیے جس کا اخلاق تمہیں پسند ہے، جس کا دین تمہیں پسند ہے، فزوجوہ، تو اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں کر دو۔ اگر تم یہ سٹیٹس، یہ معیار نہیں رکھو گے، دینداری والا، اخلاق و کردار والا، تم اپنے برادری کے بتوں کو پوجتے رہو گے اور تم دنیا داری کو ترجیح دو گے، تو پھر ہوگا کیا؟ تکن فتنۃ فی الارض و فساد عریض، پھر فتنے، فساد یہی جنم۔ آج گھروں میں فتنے ہیں، فساد ہیں، سر پھٹپل ہے، اختلافات ہیں، نچاکیاں ہیں، عدالتوں کے دھکے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی بات کو چیلنج کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے صحیح کہا تھا، اگر تم اس انتخاب کو، اس معیار کو، اس سٹیٹس کو نہیں اختیار کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض و فساد عریض، پھر دنیا میں فساد ہوگا، دنیا کے اندر فتنہ ہوگا، گھر میں نچاکی ہوگی، اور صرف گھر کی نچاکی ہی نہیں، اس کا اثر اولاد پر پڑے گا۔ اگر میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہے، اختلاف ہے، ہر روز تو تکار ہے، تو بچوں پر اس کا اثر پڑے گا۔ یہ یقین جانیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں جنگ بدر میں تھا، میں نے اپنے دائیں جانب دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ میرے دائیں جانب کھڑا ہے، میں نے بائیں جانب دیکھا تو چھوٹا سا بچہ میرے بائیں جانب ہے۔ میں نے کہا کہ یہ بچے میرا کیا تعاون کریں؟ میں ابھی دماغ کے اندر سوچ و بچار کے تانے بانے بول ہی رہا تھا، اتنے میں ایک بچے نے مجھے کہا چچا جان مجھے بتاؤ تو صحیح ابو جہل کون ہے ان میں؟ وہ ابھی اس نے اپنی بات کو ختم نہیں کیا ہے، تو دوسرا بچہ بول اٹھتا ہے چچا جان مجھے بھی بتاؤ کہ ابو جہل کدھر ہے، کون ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے ان بچوں سے کہا اے بھتیجو تم ابو جہل کو کیا کرو گے؟ ابو جہل تو بڑا سورما ہے، بڑا بہادر ہے، سردار ہے اپنی قوم کا، تمہارا اس سے کیا کام؟ کہتے ہیں کہ جب ہم گھر سے آئے ہیں نا، ہماری امی نے یہ وصیت کی تھی، یہ نصیحت کی تھی، کیا اگر بچی گھر میں پڑھی لکھی ہے تو اس طرح کے بچے پیدا ہوں گے جس طرح یہ معوض اور معاذ تھے۔ اور تمہاری امی نے تمہیں کیا کہا تھا؟ ہماری امی نے کہا تھا بچوں میں نے تمہیں پالا ہے، اپنا دودھ پلایا ہے، میں تمہیں جنگ پہ بھیج رہی ہوں، کس لیے بھیج رہی ہوں؟ مجھے پتا چلا ہے کہ ابو جہل میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے، ابو جہل میرے نبی کو برا بھلا کہتا ہے، بچوں میں اس وقت خوش ہوگی، میں سمجھوں گی کہ تم نے میرا حق ادا کر دیا ہے جب تمہاری تلوار سے ابو جہل کی گردن اترے۔ اے چچا تم مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ابو جہل کدھر ہے؟ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے، اتنے میں ادھر سے ابو جہل بھی نظر آیا۔
اور بھتیجوں وہ دیکھو لمبا تڑنگا، وہ ابو جہل آ رہا ہے، ابو جہل کی داڑھی بھی تھی، وہ دیکھو لمبا تڑنگا تو داڑھی والا آ رہا ہے، وہ ابو جہل ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے ابھی اشارہ ہی کیا ہے، یہ دونوں بچے اس طرح لپکے جس طرح شکار پر باز لپکتا ہے، شکرا لپکتا ہے، وہ دونوں دوڑے ہوئے گئے اور جاتے ہی اپنے تلواریں سے اس کو ڈھیر کر دیا۔ یہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، لیکن جذبہ کس قدر ہے، اس ماں نے ان کی تربیت کیسے کی تھی، جا کر بچوں نے اس ابو جہل کو تلواروں سے ڈھیر کر دیا، اور پھر دونوں اپنی تلواریں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ ایک بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اس سور میں کو اپنی تلوار سے قتل کیا ہے، دوسرا کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اس کو اپنی تلوار سے مارا ہے، ابھی ہماری تلواروں سے اس کا خون خشک نہیں ہوا ہے، اگر آپ کو یقین نہ آئے آپ ہماری تلواروں کو دیکھ لیں، اس سے اب اس نے گندے خون کی بو آتی ہے، اس نے گندے قطرے اب بھی تلواروں سے ٹپکتے ہیں۔ یہ ہیں وہ بچے جنہوں نے ابو جہل کو جہنم میں پہنچایا۔ ابھی ابو جہل وہ پوری طرح مرا نہیں ہے، وہاں سے ابو عبداللہ ابن مسعود کا گزر ہوا، اس میں سانس باقی تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور گردن کو اتارنے کے لیے تلوار نکالی، تو کہتا ہے کہ میری گردن نیچے سے اتارنا تاکہ پتہ چلے کہ لمبی گردن والا کو سردار مرا پڑا۔ اس خبیث کا تکبر اور غرور آخری وقت تک نہیں گیا، اور آخر وقت تک یہ کہتا ہے کاش کہ مجھے کوئی مزدور پیشہ لوگ نہ مارتے، بڑا آدمی مجھے مارتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے آدمی کسی بڑے آدمی نے مارا ہے، مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود نامی ایک مسکین آدمی اور دو چھوٹے چھوٹے بچے میری گردن اتار کر گئے۔ تو میرے بھائیوں اگر بچیوں کی تعلیم ہم نے صحیح کی ہوگی نا تو اس طرح کے بچے آگے آئیں گے۔ یہ بچے نہیں ہوں گے یہ سمارٹ موبائل انہوں نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور ساری رات اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کبھی گندے میسج کسی کی بہن کو کیے جا رہے ہیں، کبھی گندے میسج کسی کی بیٹی کو کیے جا رہے ہیں، اور یوٹیوب کھول کر فیس بک کھول کر جتنی بھی گندی فلمیں مناظر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، اور یہ بغیر باپ ان کو خود لمبے موبائل سمارٹ فون لا کر دے رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ کے لیے اس بات پر غور و فکر کرو۔ میں یہ گزارش کر رہا تھا وہ بیٹی جس نے پس پردہ یہ آواز دی اے میرے ابو جان آپ اس رشتے میں رکاوٹ نہ پڑے، میرے اللہ کے نبی نے میرے رشتے کا انتخاب کیا ہے تو میں نے وہی نکاح کرنا ہے جہاں میرے اللہ کے نبی نے کہا۔ ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اطلاع ملی نا کہ بیٹی نے اپنے جذبات کی قربانی دی ہے، اپنے آرام کی قربانی دی ہے، دنیا کی سج دھج کی قربانی دی ہے، میرے حکم کی لاج رکھنے کے لیے، میرے فرمان پر عمل کرنے کے لیے، اس بیٹی نے اپنے باپ کی خواہش کو ٹھکرا دیا ہے، اپنی ماں کی خواہش کو ٹھکرا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے لیے دعا کر دی۔ کیا ہم شادی کے موقع پر نا بچے کے لیے دعا کرتے ہیں، بارک اللہ فیک و بارک علیک و جمع بینکما بخیر، یہ دعا ہم دلہے کے لیے کرتے ہیں۔ بچے کے لیے بھی دعا کریں آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے لیے دعا کی ہے۔ وہ کیا دعا کی ہے؟ اللہم اسقط علی صبا ولا تجعل عیشہا کدا، اللہم اسقط علی صبا، اللہ اس جوڑے پر اپنی رحمت کی بارش برسا دے، اے اللہ زندگی میں ان کو کبھی تکلیف نہ آئے۔ یہ اللہ کے رسول نے اس بچے کے لیے دعا کی ہے جس بچے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی لاج رکھنے کے لیے اپنے ماں باپ کی بات کو ٹھکرا دیا۔ اللہم اسقط علی صبا ولا تجعل عیشہا کدا۔ اب شادی کے اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا جہاد کا۔ یہ جلیبی بھی جہاد میں ساتھ چلا گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، یا رسول اللہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، میرا بھائی شہید ہو گیا، میرا باپ شہید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے باپ کی مجھے اطلاع دے رہے ہو، اپنے بیٹوں کی اطلاع دے رہے ہو، اپنے بھائیوں کی اطلاع دے رہے ہو، اور تمہیں میرے جلیبی کا بھی پتہ ہے۔ اس جلیبی کی اطلاع
कौन देगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उठ कर जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक आपके साथ हैं, उमर फारूक आपके साथ हैं। आपने देखा कि जुलैबी एक जगह पे वो बेचारा ढेर हुआ है, पड़ा हुआ है, उसकी मैयत लाश पड़ी हुई है और उसके पास 7-8 मुशरिक भी पड़े हुए हैं, वो भी जहन्नम में पहुंचे हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे जुलैबीब ने इन मुशरिकों को जहन्नम में पहुंचाकर फिर जामे शहादत नोश किया है। फिर आपने क्या किया? वहां कोई चारपाई नहीं थी, वो छोटे से कद वाला था। हदीस के अल्फाज ये हैं, फमा काना सरीरुहु इल्ला साइदु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी चारपाई क्या थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलाइयां। अल्लाह के रसूल ने उसको अपनी कलाइयों पर उठा लिया, कलाइयों पर उठा कर लेके जा रहे हैं। फमा काना सरीरुहु इल्ला साइदु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी चारपाई क्या बनी? अल्लाह के रसूल के हाथ, अल्लाह के रसूल की बाहें, आपकी कलाइयां, आपने उसको उठा ली। ये कौन है? ये जुलैबीब है। फिर उसको कब्र में उतारने के लिए आपने फरमाया इस कब्र को खुला करो, फराख करो। अबू बकर सिद्दीक उसको नीचे उतार रहे हैं, उमर फारूक नीचे उतार रहे हैं, नबी करीम उसको अपनी कलाइयों पर उठा कर ले जा रहे हैं। ये एजाज मिला है जुलैबीब को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना था। इधर तो ये हाल, उधर अंसार की औरतें कहती हैं कि वो जुलैबीब जिसका निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर किया गया था, वो बेटी जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने दुआ की थी, हम अंसार में से सबसे ज्यादा खुशहाल वो बेटी थी। सबसे ज्यादा खुशहाल, सबसे ज्यादा घर में खर्चा करने वाली, अल्लाह की राह में देने वाली वो बेटी थी जिसने अल्लाह के रसूल के कहने पर अपने माँ बाप की बात को खत्म कर दिया, उनकी जज्बात की कुर्बानी। मेरे भाइयों, आपकी भी बेटियां हैं, हमारी भी बेटियां हैं। इन बेटियों की कदर कीजिए और इन बेटियों का एहतमाम कीजिए। और मैं तुम्हें आप अपना एक वाकया सुना देता हूं। जब मेरी शादी हुई है तो मेरे साथ मेरे उस्ताद गिरामी मौलाना अब्दुल कादिर ज़ीरवी हलीम रहमहुल्लाह ताला मियां जन्नू के खतीब थे, मैं उनको साथ ले गया। तो वो निकाह के वक्त कहने लगे कि आपका हकमार क्या है? तो मैंने कहा मेरे पास हकमार के लिए तो 3 तोले जेवर है। वो कह रहे ये तो हकमार थोड़ा है, ज्यादा रखना चाहिए। मेरे ससुर मौलाना मोहम्मद यूसुफ राजवाल वाले, ये वो मेरे ससुर हैं, वो फरमाने लगे अगर मैं हकमार ज्यादा बांध दूंगा तो क्या जाते वक्त ये बरखुरदार हकमार मुझे दे देंगे? कहने नहीं, हकमार ने जहां लड़की ने जाना है हकमार भी वो वहीं जाएगा, आपको किसने देना है? तो कहने लगे मुझे क्या फायदा होगा हकमार को ज्यादा बांधने का? हाँ, मैं एक हकमार बता देता हूं, वो आप बांध लेना तो फिर मुझे उसका फायदा हो सकता है। जी आप बताएं। ये 3 तोले जेवर तो है ही, इसके साथ हकमार में ये शर्त लगा दी जाए कि मेरी बेटी ने 18 पारे जुबानी याद किए हैं, ये बरखुरदार 12 पारे ये याद करा दे, ये हकमार में शामिल है। तो ये 12 पारे उसको मैंने याद कराए। इसका मुझे फायदा क्या हुआ? 12 पारे याद कराने का, 18 पारे घर से याद करके आने का, उसको ये पढ़ाने का फायदा मुझे क्या हुआ? अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 7 बेटे दिए हैं और 3 बेटियां दी हैं। उस अल्लाह की बंदी ने, मैं तो सर्विस के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा हूँ, कभी मामू गाजर पढ़ा रहा हूँ, कभी जामिया फसलिया पढ़ा रहा हूँ, कभी जीजा बदनी यहाँ में पढ़ाता रहा हूँ, मुख्तलिफ जगह पे मैं पढ़ाता रहा हूँ। उस अल्लाह की बंदी ने मत्था मार मार कर 7 बेटे भी हाफिज बनाया और 3 बेटियां भी हाफिज बनाई। ये फायदा हुआ इस बात। तो अल्लाह के लिए इन बेटियों पर कर्म कीजिए, मेहरबानी कीजिए, शफकत कीजिए, मोहब्बत कीजिए, इनसे इनको ज़ाया ना कीजिए। अल्लाह की कसम, कई बेटियां ऐसी हैं और वो आकर जब मुझे मिलने के लिए आती हैं, कभी वो बेचारी रोती है कि हमारी किसी ने नहीं सुनी है।
میرے چچا کے ساتھ بیٹے کے ساتھ نکاح کر دیا جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، میری تو پڑھائی ضائع ہو چکی ہے۔ اللہ پر توکل کریں آپ، اللہ نے روٹی دینی ہے، اللہ نے رزق دینا ہے، یہ رزق میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ان کے ساتھ یہ ہمدردی کرتے ہیں، ہمدردی نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ، دینداری اپنی جگہ پہ ہے، اس کا خلق اور اخلاق اور کردار کو بھی دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سارے بڑے دیندار تھے، لیکن آپ نے اخلاق کو ترجیح ہے، کوئی بد کردار بد اخلاق نہ ہو۔ اخلاق والے کا انتخاب کریں گے نا تو آپ کو بھی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کی بچی کو بھی تکلیف نہیں ہوگی، اور گھر ایک جنت کی نظیر بن جائے گا۔ گھر کے اندر سکون جو میسر آتا ہے وہ اس لیے نہیں آتا ہے، گھر میں فریج پڑی ہوئی ہے، اے سی لگا ہوا ہے، ایئر کولر لگا ہوا ہے، برقی پنکھے چل رہے ہیں، سہولیاں ساری کی ساری میسر ہیں، یہ دودھ کار سر پھٹا پر ہر وقت رہتی، وہاں سکون نہیں ہوتا۔ گھر میں دال پک جائے، سبزی نہ بھی پکے، گوشت نہ بھی پکے، مچھلی نہ بھی پکے، لیکن دل کا سکون اگر میسر ہے تو وہ گھر جنت کی نظیر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کو، اس نکاح کو اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ نے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں، کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون مل جائے، آرام مل جائے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے دل میں الفت محبت ڈال دی۔ آج گھروں کا سکون کیوں ختم ہو گیا ہے؟ گھر کے اندر دودھ کار کیوں ہے؟ وہ خامد گھر میں آتا ہے، باہر تو بڑا ہنسمکھ ہے، لیکن گھر آتے ہی اس کے چہرے پر تیور آ جاتے ہیں، پیشانی پر شکن پڑ جاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرٌ لِأَہْلِي، تم سے سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ اس کا تجربہ کرنا چاہیں تو اپنے گھر سے کریں، اپنے گھر میں اچھا سا ماحول پیدا کر لیں، تو آپ دیکھیں گے گھر کا کیسے انقلاب آتا ہے، کیسے تبدیلی آتی ہے، آپ کے دل کو کیسے سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں اور ہمت بھی کریں، کوشش بھی کریں، اپنے رشتے ناطے کے لیے آپ معیار بنائیں، تو کتاب و سنت کو معیار بنائیں، اس سے آپ کا بھی بھلا ہے، آپ کی بچی کا بھی بھلا ہے۔ اور آپ کی بچی کا بھلا یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کئی جوڑے بستروں کو دے دیں، جوڑے لباس کے دے دیں، جہیز میں آپ اس کو اپنی گردن قرضے میں جکڑ کر اس کو جہیز دے دیں، اس سے نہ اس کو سکون ملے گا، نہ چین ملے گا، نہ آرام ملے گا۔ اس کے لیے انتخاب کریں کسی پڑھے لکھے آدمی کا، دیندار قسم کے آدمی کا، کتاب و سنت کے حامل انسان کا، جو صاحب کردار ہو، صاحب اخلاق ہو۔ اس سے انشاءاللہ آپ کے گھر کا سکون بھی، اور آپ اس گھر کا سکون بھی بڑھے گا، اور گھر کے اندر جنت کی نعمت آپ کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہمیں یہ ہمت عطا فرمائے کہ ہم اس نازک پہلو پر غور کر سکیں، ان بچیوں کے بارے میں غور و فکر کریں، آخر یہ بچی کا ہم پر حق ہے۔ اللہ کی قسم، میرے پاس اس طرح کے سوالات بھی آتے ہیں، بچیوں کے فون بھی آتے ہیں کہ آج ہماری شادی کا موقع ہے، لیکن میرے ابو میری شادی اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ میں نے بچی کو پڑھانے کے لیے پیسہ خرچ کیا ہے، اس کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے FA BA MA بھی میں نے کورس کروائے ہیں، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ پیسے جو میں نے لگائے ہیں وہ مجھے واپس ملے، ریٹرن ہو، تو پھر بھی اس کی شادی اتنے میں وہ شادی کی عمر گزر جاتی ہے، پھر دھکوں کے علاوہ اور کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان بچیوں پر رحم کیجیے، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی جگر گوشیں ہیں، آپ کی لخت جگر ہیں، ان کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جو آپ نے ان کو اگر پڑھایا ہے تو کم از کم پڑھانے کا سلسلہ یہ جاری رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے استاد محترم مفتی جماعت
محدث العصر محترم جناب فضیلت الشیخ حافظ عبدالستار الحماد حفظہ اللہ ابھی سبھی ساتھی تشریف رکھیں تو انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد زینت القرآ قاری عبدالسلام عزیز صاحب کا تلاوت قرآن پاک ہونے والی ہے. ان کے بعد انشاءاللہ جاندار شاندار واضح و شدہان قاری محمد حنیف عائد صاحب کا خطاب ہونے والا ہے. اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں اس جامعہ کے مدیر عظیم مذہبی سکالر محترم جناب فضیلت الشیخ حافظ عبدالغفار بہاولپوری حفظہ اللہ. انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں. جامعہ کے بارے میں اور تقسیم انعامات کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گے اور انشاءاللہ آپ سبھی بھائیوں کا شکریہ ادا بھی کریں گے انشاءاللہ. فضیلت الشیخ محترم جناب حافظ عبدالغفار بہاولپوری.